بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مجرد، یہ ہے کیا چیز ثلاثی اور مجرد؟ پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. ثلاثی لفظ کس سے نکلا ہوا ہے؟ ثلاث سے. ثلاثہ تین ہوتا ہے، ثلاثہ تو نہیں ہوتا، تو ثلاث کیوں ہوا اور ثلاثی کیوں ہوا؟ یہ کس کی ہے؟ متکلم کی ہے. یہ ثلاثی میرا تین، پھر کس کی ہے؟ ثلاثی نہ تھا 30 ہو گیا. سوچئے یا کس کی ہے؟ کیا یہ یائے متکلم ہے یا یائے علت ہے یا یائے نسبت ہے؟ پاکستان سے پاکس، تو یہ یا کون سی ہے؟ نسبت کی، کہ پاکستان والے، یعنی میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. عربی میں کہیں گے انا پاکستانی. اسی طرح امریکہ سے امریکی، یعنی کسی بھی چیز کی طرف جب نسبت کرنا ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ اردو میں بہت سے نام ہیں، جیسے یہاں تو عموماً والا استعمال ہوتا ہے، موتی والا، لیکن یہ بھی والا کیا ہے؟ نسبت ہے. جیسے والا نسبت ہے، ایسے ہی یا نسبت کی ہوتی ہے. مثلا لاہوری، دہلوی، پنجابی، سندھی، تو سندھ سے یا نسبت کی لگی تو سندھی ہو گیا. یہ ہم بہت کامن استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں. بیسیکلی یہ عربی سے ہی ہے. تو ثلاثی کیا ہے؟ تین والا. اردو میں کیا کہیں گے؟ تین والا. مجرد، مجرد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا چلیے یہ بتائیے تجرد کی زندگی کیا ہوتی؟ تجرد، جس نے شادی نہ کی ہو یا اکیلا ہو اس کے لیے بولتے ہیں تجرد. تجرد کہتے ہیں اکیلے پن کو. مجرد کیا ہے؟ اکیلا. تین والا اکیلا، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ اور بس تین ہی ہے. افعال تفعیل مفعلہ نہیں ہے، فعلہ ہی ہے. ٹھیک ہے. فا آ لا، یہ مجرد ہے، بس تین والا ہے. اور تین والا بس اس کی پہچان ہے، لیکن ہے اکیلا ہی. اس کے مقابلے میں افعالہ کیا ہو گیا؟ مزید ہو گیا. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کی بجائے مزید. مزید کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کو. ہے یہ بھی ثلاثی. کیوں؟ یہ بیسک حرف اس کے تین ہی ہیں. عربی کا قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کی اوریجن یا روٹ دیکھ. یہ جو روٹ کا شروع پہلے دن سے آپ کو روٹ کا لفظ بول رہے ہیں، یہ وہی تو ہے. یعنی اس فعل میں روٹ میں صرف تین ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ تین والا ہے. وہ فعل جس کے بنیادی حرف تین ہوں. حرف تین حرف ہیں. اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے رباعی. رباعی کس سے ہے؟ اربع سے، چار والا. مثلا زح زح، عس عس، زل زل، یہ اس کے بنیادی حرف ہی چار ہیں. الآن حس حس الحق، یہ حس حسا کیا ہے؟ رباعی ہے. اگر آپ اس میں سے ایک ہے اڑا دیں یا ساد اڑا دیں کچھ بھی نہیں نکلتا، باقی میننگ لیس ہو جاتا ہے. وہ زلزلہ، وما هو بمزحزحہ، زح زح، حس حس، کئی لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں. مثلا ایک اور لفظ ہے دح راجا، یہ بھی رباعی ہے. رباعی ہیں کم لیکن ہیں، جس کے بیسک حروف لیٹرز چار ہیں. اگر ان میں سے ایک ڈیلیٹ کریں گے کچھ بھی نہیں بنے گا اس کا، کیونکہ وہ جڑ اصل بنیاد ہے. جیسے میز کی چار ٹانگیں ہیں، اگر آپ ایک ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ گر جائے گا. اسی طرح جن حروف کی چار بیسک ان کے لیٹرز ہیں، ایک ہٹا دیں تو باقی کچھ نہیں رہے گا. جن کے تین ہیں اگر ان میں سے ایک ہٹا دیں، مثلا فعلا میں سے عین ہٹا دیں، لفظ بنائے، کیا بنا؟ محمل. تو وہ تین حروف کون سے ہوتے ہیں؟ بیسک تھری لیٹرز، جن کے بغیر میننگ فل ورڈ ہی نہیں بنتا. مثلا لام کلمہ اڑا دیتے ہیں، کیا بن گیا پیچھے؟ کیا مطلب ہے تفینہ کا؟ ہے کوئی مطلب؟ تو یہ تین حرف وہ ہیں ثلاثی مجرد. مجرد کس لیے کہا گیا؟ کہ اس میں اونلی 3 لیٹرز ہیں بیس.
چوتھا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اب یہ جو فے عین لام ہے یہ بیسک پارٹ ہیں، جیسے آپ تولتے ہیں، روٹ بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وزن بھی کہتے ہیں. وزن کس لیے؟ نہیں، وزن کرنے کی چیز، باٹ. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں. 6 باب کا مطلب یہ کہ 6 طرح اس کی شیپ بدلتی ہے. بس ماضی میں 3 ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہوتے ہیں. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل. پھر فاعل، فعل پہلا وزن ہے، اس سے 3 طرح کا مضارع آتا ہے. دوسرا ہے فاعل، رحم، سمع. ٹھیک، یعنی فعل ماضی بھی ہمیشہ تینوں زبر نہیں آتی، کبھی کبھی درمیان والے حرف پر عین کلمے پر زیر بھی آتی ہے تو وہ فاعلہ ہو جاتا ہے. اور اس سے 2 طرح کا مضارع آتا ہے، سمع یسمع. ٹھیک، فاعلہ یفعل. اچھا، حاسب یحسب. اور تیسرا وزن کیا ہے؟ فاعولہ. اور اس کا صرف ایک ہی مضارع آتا ہے. باب کا نام کیا اس کے؟ کروما. یعنی فعلا کبھی فعلا ہوتا ہے اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کبھی فاعلا کے وزن پر بھی ہوتا ہے جیسے سمع، حاسبہ، اور کبھی فعولا بھی ہوتا ہے. فعلا کبھی فعیلا اور کبھی فعولا. رحمہ کس کے اس پر ہے؟ فاعلہ کے وزن پر. جی، میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ کہ حرف کی شیپ زبر زیر کا فرق ہے. میننگ سب کے فعلا کے بھی وہی ہیں، فاعلہ کے بھی وہی ہیں، اور فعولا سب ماضی ہیں. ٹھیک ہے، میننگ سے کوئی فرق نہیں. یہ صرف یہ ہے کہ بعض افعال کا وزن مختلف ہوتا ہے، اتنی سی بات. یعنی اگر آپ رحمہ کو رحمہ پڑھیں گے، آپ ذرا بولے نا رحمہ، بولے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک بات یاد رہے، عربی الہامی زبان ہے، الہامی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے. اس کا انداز دوسری زبانوں سے بہت مختلف ہے، اور اس میں صرف رائٹنگ نہیں، پروننسیشن کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، بہت بڑی اہمیت حاصل. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، جیسے انگریزی میں بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ اور بغیر پیش کے بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، زبر اور پیش بھی کوئی نہیں، دونوں پہ یو ہے، بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی. عربی میں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے پٹ کرنا ہے تو پیش لگانی پڑے گی، اور بٹ بولنا ہے تو زبر لگانی پڑے گی. بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں مخارج، اور کئی زبانوں میں ہے کچھ مخارج، جیسے جرمن لینگویج میں، فرینچ میں مخارج کا ہے کچھ، لیکن اتنا نہیں جتنا عربی میں ہے کہ ہر حرف کا مخرج ہے، اور جب تک آپ اسے مخرج سے نہیں نکالتے اس کا خوبصورتی نہیں بنتی. دنیا کی سب سے زیادہ میوزک کے قریب ترین زبان ہے یہ. اور پھر یہ کہ زبر، زیر، اونچ نیچ، لچک بہت ہے، اسی وجہ سے دل پہ اثر کرتی. یعنی اتنی سینسیٹیو زبان ہے کہ راہمہ کو اگر آپ راہمہ کریں گے تو بوجھ پڑے گا. آپ دونوں طرف بولے، پہلے بولے راہمہ، راہمہ. تکلیف ہوئی ہے نا بولتے ہوئے؟ چاہے ہلکی سی ہوئی. آپ لوگ اتنے شاید سینسیٹیو نہ ہوں، لیکن جن لوگوں کو ساؤنڈز کی تھوڑی سی پہچان ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے لکھنے میں تو رے ہے، حمیمی ہے، لیکن بولنے میں اگر تینوں پہ زبر آئے تو مشکل پڑے. اچھا اسی طرح سمع ہے، سمع، تو آپ کہیں ذرا سمع، سمع. کہاں وزن پڑتا ہے؟ گلے پہ ہی پڑتا ہے کہیں. سمع، سمع. اب دیکھیں کہ سمع میں ابہام ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ سمع کلیئر ہے اتنا؟ سمع زیادہ کلیئر ہے نا؟ عین کے اوپر سٹریس پھر زیادہ آ جاتا ہے. سمع، سمع، ما اس میں خوبصورتی نہیں ہے، لیکن مع اس میں خوبصورتی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں جو فعلا کے وزن پر ہیں، اگر ان کو پلٹیں گے
تو مشکل پڑے گی. مثلاً خلق، بولی خلق، اب بولی خلق، فرق ہے نا. خلق خلق، اب جیسے قاف مشکل سے نکلتا ہے، لیکن خلق آسانی ہے اس میں. اچھا حسبہ کو کریں اسی طرح، حسبہ، حسبہ، فعل، تو یہ جو قرآن کی ایک تاثیر ہے یہ ایسی مذاق کی بات نہیں ہے. اس کے حروف کے اونچا نیچا، زیر زبر، گرامر، بلاغت، حتیٰ کہ لکھائی. ہمارے پاس ایک اسکالر آئے تھے تو وہ کیلی گرافی پہ بات کر رہے تھے، اور میں نے خود اس کو پریکٹس کیا، تجربہ کیا. ایک مشہور خطاط ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی وہ سکھاتے ہوتے تھے، رشید بٹ. وہ ہمارے بہت قریب ہی کہیں رہتے تھے. تو ایک دن میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ پہلے وہ فائن آرٹس میں تھی. قرآن پڑھنے کے بعد اس کا شوق یہ ہوا کہ وہ عربی کیلی گرافی سیکھے اور اپنے آرٹ اور فن کو اس میں استعمال کرے. مجھے کئی دفعہ کہ آپ میرے ٹیچر کے پاس چلے، الہدا کا کورس کرنے کے بعد وہ کیلی گرافی کا کورس کر رہی، آپ چلیں ملیں. ایک دن وہ مجھے بس لے گئی کلاس کے فوراً. میں نے کہا کلاس کے بعد چلیں گے. چلی گئی میں. اچھا میں جب اندر گئی ان کے گھر میں تو ساری دیواروں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا لگا تھا. آپ یقین کریں کہ ایک بہت خوبصورت فریم تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لکھا ہوا تھا عربی میں. اس کو دیکھ کے جب میں اس کو پڑھنے لگی، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکی. میں کھڑے کھڑے میرے آنسو ٹپ 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 گرنے لگے. اتنا شدید اثر میرے دل پہ ہوا. وہ لکھا ہوا یوں لگے جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہی ہوں. میری کبھی ایسی کیفیت نہیں تھی جو اس تحریر کو دیکھ کر ہوئی. بہت عجیب و غریب تاثرات تھے. خیر پھر میں بعد میں بیٹھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا چیز تھی، کیونکہ میں نے یہ حلیہ مبارک کتابوں میں بھی پڑھا ہے، میرے یہ اثرات نہیں ہوئے جو اس کو پڑھ کے مجھ پہ گزری ہے. تو کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ کتنے عرصے میں لکھا ہے، اور میرے اوپر خاص کیفیت آتی ہے جس کے بعد میں یہ حروف لکھتا ہوں، اور وہ حروف ایک طرح سے بولتے ہیں. تو میں ایک اور ہمارے پاس اسکالر نا ڈاکٹر غازی، وہ اکثر الہدا میں وہاں لیکچر دینے کے لیے آتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ ان کی کسی نان مسلم سے ملاقات ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ کیلی گرافی کی کئی نمائش تھی کسی جگہ پر، تو وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ کچھ نان مسلم بہت غور سے کھڑے کچھ آیات کو دیکھے چلے جا رہے تھے. تو ایک بہت مہنگی کوئی پیس تھا تو اس نے وہ خرید لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا تھا، آپ نے کیوں خریدا؟ کہنے لگے کہ میں ان حروف کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کچھ ہوتا ہے، کہ صرف ان کی جو خوبصورت لکھنے کا سٹائل ہے. آپ دیکھیں کہ باقی زبانوں کا جو لکھنے کا سٹائل ہے نا، اس میں وہ چیز نہیں آتی. اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں عربی کے لفظوں کو لکھا ہوا اور اردو کے بھی ایون بعض اوقات یا انگریزی کے، اور وہی لفظ ہوں گے وہی معنی ہوگا لیکن فرق ہوگا. یہ سب عربی کا لکھنا، عربی کا بولنا، یعنی قرآن کا پروناؤنس کرنا، اس کے مطلب میں جانا، اس کے روٹس میں جانا، اس کی گرامر میں جانا، یہ سب روح کو ہلاتا ہے. یہ مکمل طور پر انسان کے اندر کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جسم کا آپریشن ہوتا ہے نا، اگر ان چیزوں کی ڈیپتھ میں انسان جائے تو یوں لگتا ہے روح کا آپریشن ہو گیا ہے. روح کو اندر سے کسی نے کھول کے اس کے وہ سب کچھ کر دیا ہے. ہمارے پاس اصل میں اتنا وقت نہیں ہے، 1 سال ہے کہ میں اگر اس طرح کی پرلطف باتوں میں آ جاؤں تو اصل کام رہ جائے گا. تو وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ پورا ہونا لازم ہے. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں. یعنی آج تک ہمارے جو عربی زبان اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی وہ اس بودھے طریقے سے کہ بچے الٹا نفرت شروع کر دیتے. میں کہتی خدا کے لیے اس کو اٹھا لو تاکہ اس کی بے حرمتی اس طرح نہ ہو. اگر پڑھو کوئی چیز تو شوق سے، نہیں پڑھو تو جانے دو، کیونکہ اس سے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں کہ بچے پڑھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمیں بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ پڑھایا جس طرح کیا ہے. اس کے لیے اچھے استادوں کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے زندگی میں اچھے استاد ملے جن کی وجہ سے میرا یہ شوق ڈیولپ ہوا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ جائیں اور پھر خوبصورت کیلی گرافی میں اس کو دیکھیں تو وہ آپ کی روح پر اثر انداز. یہ الفاظ خود تصویریں بھی ہیں. ان الفاظ میں بعض اوقات میں تصویریں ڈھونڈتی ہوں. اور مصر کے ایک مفسر ہیں سید قطب ہیں، ان کی تفسیر ہے
فی ظلال القرآن. ان کی ایک کتاب بھی ہے التصویر الفنی فی القرآن، کہ فنی تصویر یعنی جو حروف اور الفاظ اور تمثیلات اور جو شدت ہے زبان کی، اس کو امیجن کرنا بہت خوبصورت ہے بنسبت کسی اور تحریر کے، اور انہوں نے مثالوں سے اس بات کو کمپیئر کیا ہے. اچھا ایک چیز ہے، زبان میں کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سمائی. یہ لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ سمائی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سنا ہی ایسے، ہم اس کی وجہ نہیں بتا سکتے کہ زبر زیر پیش کیوں، ہم نے ایسے ہی سنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ استاد کے اوپر زبر کیوں نہیں آ سکتی، استاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو استاد کیوں نہیں ہو سکتا بتائیے؟ سنا ہی ایسے کہ استاد ہوتا ہے، استاد استاد ہے، استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سمعہ ہم نے سنا ہی سمعہ ہے، کچھ اور نہیں سنا ہم نے. تو یہ اس کے بیسک شیپس ہیں، یعنی سٹائل ہے بولنے کا مختلف لفظوں کو ثلاثی مجرد میں. لیکن یہ تین ہی طرح کا، ماضی میں تین ہی سٹائل آتے ہیں بس، چوتھا کوئی سٹائل نہیں آتا. ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک مجہول ہوتا ہے، اور معروف کی پہچان کہ جس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. معروف عرف سے ہے، عرف کہتے ہیں پہچاننے کو. تو معروف وہ چیز جو پہچانی ہوئی ہے، یعنی کون پہچانا ہوا ہے؟ اس کے کام کے کرنے والا پہچانا ہوا ہے. اور مجہول کرنے والے کا نہیں پتا، بس کام ہو گیا یہ پتا ہے، یہ نہیں پتا کس نے کیا ہے. مجہول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہالت سے. ٹھیک ہے؟ فعل کی یہ دو بڑی قسمیں ہیں. نصرہ سے معروف کریں. جی اب چونکہ صاد کی ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں آپ. ہمیشہ درمیان والے کلمے کو اگر آپ صحیح پڑھیں گے تو پورا لفظ صحیح پروناؤنس ہوگا. نصرہ، نصرہ، نصرہ. اب کتنا واضح فرق ہے، ورنہ ناصارا سا کو لمبا کریں گے تو خود ہی ساؤنڈ بگڑ جائے گی اگلی بھی. نصرہ، نصرا، نصرو. اس کو کوئی آنسو اٹھو. نصرہ، نصرہ، نصرہ. سواد پہ سٹریس رکھیں تو آپ ٹھیک بولیں گے. نصرہ، نصرہ، نصرہ. نصرنا، نا نہیں، نصرنا. جی ٹھیک ہے. کل کے لیسن میں سے ہم ذرا سی تطبیق کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ سورۃ یوسف کے شروع سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ، انزلنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ شابش، متکلم کا، جمع متکلم. انزلنا یہ اصل میں تو باب افعال کے اوپر ہے نا، اس لیے ذرا سی آپ کو پہچان میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن خواہ کوئی باب افعال ہو یا تفعیل ہو یا مجرد کا کوئی باب ہو، آپ علامت دیکھیں گے کہ متکلم کی ہے یا غائب کی ہے یا حاضر کی ہے، مؤنث کی ہے یا مذکر کی ہے. تو جو ہی آپ علامت دیکھیں گے تو فوراً ہی آپ پہچان لیں گے، چاہے یہ انزلنا ہو یا نزلنا ہو. ٹھیک، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ متکلم. انزلنا وہی کی ہم نے. اللہ تعالی بہت سے مقامات پر اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. شاہانہ انداز میں واحد جمع برابر ہوتے ہیں، یہ زبان کا ایک اثر ہے. یہ بالکل ایسے جیسے اردو میں بھی بعض لوگ میں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم. اس کے لیے کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے، ایک آپ دیکھیے کہ جواب دینے کا بھی ایک اچھا سلیقہ ہونا چاہیے، ورنہ بعض اوقات ہم لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں، یعنی دین سے بھگا دیتے ہیں. اگر آپ
اس کی اور لمبی چوڑی بحثیں شروع کر دیں گے تو لوگ پٹ آف ہو جائیں گے، سمجھیں گے بھی نہیں. صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہے تو جمع کا صیغہ لیکن شاہانہ انداز ہے، اور ہے بھی یہی کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں. اور دوسری وجہ کہ قرآن کلام ہے، اس پر کلام کا رنگ غالب ہے. جو کلام ہوتا ہے اس میں صیغے بدلتے رہتے ہیں، جو تحریر ہوتی ہے نا اس کی کنسسٹنسی اور طرح کی ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز جب آپ بلیک اینڈ وائٹ میں لاتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے شروع میں آئی کا صیغہ لکھا ہے تو اینڈ تک آپ کو آئی رکھنا پڑے گا جو بھی آپ نے استعمال کیا. لیکن یہ نہیں وہاں آپ کر سکتے کہ کبھی آپ سنگولر یوز کر رہے ہیں کبھی پلورل یوز کر رہے ہیں. لکھائی میں یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ لکھائی کا عیب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والے کو لکھنا نہیں آتا. قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی، پڑھ کر سنائی گئی تھی. اور آپ نے علوم القرآن میں قرآن کی ڈیفینیشن ضرور پڑھی ہوگی کہ ہوا کلام اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کا کلام ہے، اس میں کلام کا رنگ غالب ہے. ٹھیک ہے؟ جب بھی میں پوچھوں صیغہ کون سا ہے تو آپ فوراً کہیں جمع متکلم. مثلا اگر یہ ہو انزلتا، صیغہ کون سا ہے؟ واحد حاضر مذکر. شابش. واحد حاضر مذکر. انزلتی کیا ہے؟ شابش. کیا علامت ہے؟ کس چیز نے فرق کیا مذکر اور مؤنث؟ زبر اور زیر نے. انزلتا تھا، تے پہ زبر تھی تو مذکر، اور تی ہو گیا تو مؤنث. لیکن تے جو ہے یہ مخاطب ہی کی علامت ہے، یعنی ایک طرح سے حاضر کی ہے، کیونکہ تما اور تم بھی پھر اسی کے ساتھ آ جاتے. تا تما تم، تی تما تننا. انزلو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. علامت کیا ہے؟ واو. شابش. واو الف. الف چلے بولنے میں تو نظر نہیں آ رہا لیکن واو اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. انزلو. اب آیت نمبر 3 کے اندر آ رہا ہے بما اوحینا. کیا صیغہ ہے؟ اوحینا. جمع متکلم. علامت کیا ہے؟ نون الفنا. شابش. رأیتو واحد متکلم. کیا علامت ہے؟ تے پر پیش ہے. گویا ابھی تک جو ہم نے کیا، تے پہ زبر ہو تو مذکر، زیر ہو تو مؤنث، پیش ہو تو متکلم، اور تینوں ہی واحد ہیں. ٹھیک. پھر ہے رأیتہم. اب یہ رأیتہم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں بھی وہی چیز ہے جو رأیتو خالی میں ہے. سیم تھنگ، صرف ہم کا اضافہ ہے. اذ قالو آیت 8 میں، قالو جمع مذکر غائب. شابش. علامت کیا ہے؟ واو الف. بہت توجہ رکھیے پلیز، ادھر ادھر بات نہیں کیجیے، اس لیے کہ یہ مس ہو گیا تو گیا. آپ لوگ ہمیشہ اپنی گرامر کی کاپی اور قلم اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور وہ رف کاپی ہوگی آپ کی جس میں آپ جو کچھ کلاس میں بولا جا رہا ہے اس کی ایگزامپلز وغیرہ نوٹ کرتے چلے جائیں. جب آپ یہ کورس کر لیں گے، پھر کبھی پڑھانے لگیں گے یا کوئی ترجمے میں غلطی ہونے لگے گی تو آپ اپنے وہ نوٹس نکال کے ری چیک کر لیں گے اس کو. تو یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ادھر ادھر بالکل نہیں گوائیے. ایسا ہے کہ یہ گردانیں تو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہوں گی، جب کہیں قرآن آپ پڑھ رہے ہوں گے، اپنی تنہائی میں غور و فکر کر رہے ہوں گے، جہاں کوئی لفظ ملا تو جا کے فٹافٹ وہاں پر لکھ دیا. اگر آپ اپنی زندگی کو تھوڑا آرگنائز کر لینا کہ مختلف چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہوں تو انسان چلتے پھرتے کوئی بات یاد آتی ہے جا کے فوراً وہاں پر نوٹ کر لیتا ہے. اس طرح علم کا قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے. وہ شہد کی مکھی کی مثال لے لیں. شہد میٹھا اور شفا دینے والا اسی وقت بنتا ہے جب بہت سارے پھولوں سے رس چوس کر اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی قرآن پڑھتے وقت اس طرح کی چیزیں بیچ میں سے تلاش کرتے رہیں. جب بھی کوئی لفظ منہ سے نکالے تو غور کریں کہ کیا نکال رہے ہیں.
اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو یہ سارا ڈھانچہ یاد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سب اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ بات، اس لیے کہ اس پر بیس کرتا ہے آپ کا قرآن کا ترجمہ. اگر آپ کو ترجمہ درست نہیں آتا گرامیٹیکلی تو آپ ساری زندگی غلطیاں کریں گے، غلط پڑھیں گے، غلط پڑھائیں گے. قرآن ہے مذاق نہیں. اگر ہم قرآن کو اس کا حق نہیں دیں گے تو کیا اس کی اللہ کے ہاں پوری جزا پائیں گے؟ لکھیے ذرا سوال جو میں آپ سے کر رہی ہوں. اگر ہم قرآن، اگر میں لکھے، ہم نہ لکھیں، ہم میں تو پھر بچ جاتے ہیں، آپ خود کو بچا جاتے ہیں. اگر میں قرآن کو اس کا پورا حق نہیں دوں گی تو کیا اللہ تعالی سے پوری جزا پا سکتی ہوں؟ اپنے کھانے پینے، اپنے لباس، اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے ہم ہر کام میں پرفیکشن چاہتے ہیں اور پرفیکشن کے قائل ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی پرفیکشن نہیں. تو اس میں صرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ جو کرایا جائے اس کو سمجھ کے کیا جائے. اگر صرف آپ کلاس میں پوری توجہ رکھیں تو آپ کو مزید کچھ بہت محنت کی ضرورت نہیں. ساری مشکل یہ ہے کہ اس وقت آپ کی کنسنٹریشن پوری نہیں ہوتی کیونکہ لوگ ادھر ادھر آگے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا، مکمل سنجیدگی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.